یہ مضمون رہتا ہے، بیان بھی کرتا ہوں۔ دعا کی اللہ تعالیٰ وہ اخلاق جو حضرت کے ہاں مطلوب تھے، محمود تھے، وہ اخلاق ہمارے اندر آئے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سے تعلق پیدا ہو، ہماری زندگی سدھر جائے۔ بہت بہت بیان کرتے تھے، اخلاق ہی پہ بیان ہی کرتے تھے۔ بہرحال تو ابھی ایک کتاب یہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بھی اسی کے مناسب ہے، تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، اسے لوگوں کا اس سے محبت کرنا اچھا لگتا ہے۔ فطرتی بات ہے، چاہتا ہے کہ ہم کو اچھا لگے، ہم سے محبت کریں، ہر آدمی چاہتا ہے۔ یہ خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت زبردست عالم۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اسے لوگوں کا اس سے محبت کرنا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ یہ فطرت تمام انسانوں کے نفوذ میں سواد کیے ہوئے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو اچھا سمجھے، سوائے معدود چند افراد کے جو اس فطرت ہی سے ہٹ گئے۔ وہی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی محبت کرے نہ کرے، کوئی نہیں، تو کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف بگڑ گیا ہے، یہ شخص اپنی فطرت کو کھو چکا ہے۔ حضرت کو تو یہ کتاب نہیں ملی، لیکن ملی ہوتی تو بہت اس پر تشریح کرتے، اخیر تک کہتے رہے میں اخلاقیات پر کتاب لکھوں گا ایک۔ اخلاقیات لکھ تو نہیں سکے، لیکن اخلاق پر بیان بہت کیا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اسے لوگوں کا اس سے محبت کرنا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ یہ فطرت تمام انسانوں کے نفوذ میں سوال کیے ہوئے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو لوگ اچھا لگتا ہے۔ یہ ہر چیز بری ہی نہیں ہوتی، کیا کوئی یہ چاہنا اچھا ہے کہ مجھ کو برا سمجھے؟ ہر ہی آدمی چاہتا ہے کہ ہم سے اسے نظر لوگ رکھیں۔ تمام انسانوں کے نفوذ میں سرایت کیے ہوئے، سوائے معدود چند افراد کے جو اس فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔ اس قلیل تعداد کا کوئی شمار و اعتبار نہیں ہے۔ اس فطری عادت و خصلت سے مکارم اخلاق کی تحصیل میں کام لیا جاتا ہے۔ انک لخلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پاپ ادا کیا گیا ہے، تو معلوم کرنا چاہیے ہم لوگوں نے خلق عظیم کون ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں، اخلاق کا تو نام بھی نہیں آتا بقول حضرت کی۔ اور حضرت پوری زندگی اخلاق ہی وہ بیان کرتے رہے، پوری زندگی اخلاقیات، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے خالد یہ صاحب ہوں، یوں ہو، عموماً اخلاقیات پر بیان کرتے ہیں۔ حضرت کا بیان کرنا علامہ کے سامنے مشکل ہوا تھا، شاگرد تھے، وہ بیٹھے ہوئے کہا نہیں آپ ہی کو بیان کرنا ہے۔ علامہ نے بیان کیا، حضرت نے بہرحال فرماتے ہیں اور مان گئے، مطلب حضرت کو ہاں اسی لیے تشریف لائے۔ خود نفیریا کا فارم دیکھا ہوگا آپ نے، بہت لمبا ہے، وہاں فیض آباد سے آئے تھے، لیکن اسی بڑھاپے میں حضرت علامہ تشریف لائے، بہت خوش ہوئے، بہت مشہور بھی ہوا کہ ایک استاد اپنے شاگرد کے یہاں آیا، کیونکہ طلب تھی اس لیے آئے، اور باتیں بھی کہیں، حضرت نے بھی بیان کیا، ہم نے سمجھتے تھے شاید حضرت ان کی پوری رعایت کرتے ہوئے بیان بھی کیا، شاگردی کا حق انہوں نے ادا کیا، اور استادی کے ہاتھ میں کچھ چھوڑا نہیں، جو بات کہانی تھی کہا، بند کے بدلے نہیں۔ چنانچہ یہ فطرت تمام انسانوں کے نفوذ میں ہے، اپنے سے کوئی محبت کرتا ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے،
سوائے معدود چند افراد کے جو اس فطرت سے ہٹ گئے ہیں۔ اس فطری عادت و خصلت سے مکارم اخلاق کی تحصیل میں کام لیا جاتا ہے۔ فطرت میں اگر سلامتی ہوگی تو اچھے اخلاق اچھے معلوم ہوں گے۔ جب آئے علامہ تشریف لائے تھے میرا خیال تو ان کے ساتھ کوئی ہاتھی بھی آیا تھا کچھ یہ۔ اب جس وجہ سے حضرت نے اس ہاتھی کے خوراک کا بھی انتظام کیا کہ پیپل کے درد سے کچھ بنوایا اور کیا۔ اس سے علامہ بہت متاثر ہوئے۔ ہمارا تو انتظام کیا ہی کیا انتظام کیا میں کہہ نہیں سکتا۔ استاد ابھی وہ استاد خالی نومیر کے استاد نہیں تھے، بڑی کتابوں کے استاد تھے علامہ حضرت، لیکن اپنے کو ایسا مٹایا حضرت نے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی ہے، بڑی چپ چاپ بیٹھے ہوئے، کوئی بات وہ بولتے وہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی استاد اور شاگرد کے انتہائی ادب اور مولانا انتہائی لحاظ کرتے تھے۔ بہرحال بہت طویل بات ہے۔ اس فطری عادت و خصلت سے مکارم اخلاق کی تحصیل میں کہا گیا ہے فطرت میں، اس کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے کہ اخلاق کو درست کرے، لیکن ہم لوگ اس استعدادی کو فاسد کر دیتے ہیں دوسروں کی صحبت سے حالات۔ ان فطری عادت و خصلت سے مکارم اخلاق کی تحصیل میں کام لیا جا سکتا ہے، جس کے درج ذیل طریقے انسان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ جو کوئی اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ وہ عادت جو تمہارے اندر ہے تواضع کی، انکسار کی، میرا کو محبت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا علامہ کتنی محبت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کرتے، یہاں دیکھا اتنا روم تھا، اپنے کو انہوں نے جھکا دیا ہے، سر بھی نہیں اٹھا دیتے کہ کوئی بولے علامہ کے سامنے۔ انسان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ جو کوئی اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کے بدل میں کوئی چیز نہیں ہے، عادت اچھی ہے۔ اس کے برے اخلاق و افعال کی وجہ سے نہیں بڑا آدمی ہو، ارے متکبر آدمی ہے، لوگ کافی دیتے ہیں، ارے اس سے کون ملنے جائے گا، وہ متکبر آدمی ہے، چاہے کہ نہیں بڑا آدمی ہو کہہ دیتا ہے۔ اور وہ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کے برے اخلاق کی وجہ سے نہیں، ان کو ان کی صفائی اور نظافت سے محبت ہے، ان کو یعنی جس سے محبت ہے اس کی صفائی اور نظافت سے محبت ہے، برائی سے نہیں، یا اس کی ذات سے نہیں، بلکہ ذات کے اندر جو صفات ہیں اس کی وجہ سے۔ بہت حضرت کا اس بات ہے کہ بھائی بناؤ اپنے جیسا۔ ارے بہت سے لوگوں کو لوگ مانتے ہیں کہ نہیں، مولویوں کو خاص خطاب تھا، اپنے کو اخلاقی معیار سے بلند رکھو، اخلاق اختیار کرو، خود لوگ تم کو مانیں گے، لحاظ کریں گے۔ اور اخلاق تو یوں ہی فرض ہے، اخلاق وہ اس طوری ہوتا ہے میں مکارم الاخلاق۔ انسان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ جو کوئی اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے،
اس کے برے اخلاق و افعال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ان کو اس کی صفائی اور نظافت سے، ان کو اس کی صفائی اور نظافت سے محبت ہے۔ اس کی گندگی اور میلے کچیلے پن سے نہیں، ہاں اس انسان اور محبت کرنے والوں کے درمیان کیسا ہی تعلق ہو، حتیٰ کہ رشتہ داری اور محبت کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، لہذا اسے اس کا احساس اور اچھے گمان کو ملحوظ رکھتے رکھنا چاہیے اور اخلاق حمیدہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ تم کیسے ہی بڑے ہو لیکن اخلاق حمیدہ اگر نہیں ہے تم کو اچھی نظر سے نہیں دے گا۔ اچھی کتاب اسی کتاب مل جاتی تھی حضرت کو، بس سناتے ہی رہتے تھے۔ دیکھو میں ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، میں ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہے۔ میں اخلاقیات جو بیان کر رہا ہوں تو میں اکیلے نہیں ہوں، یہ بھی تو علماء ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اسے ان کے احساس اور اچھے گمان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اخلاق حمیدہ کے حصول کی کوشش اور اخلاق سیئہ سے دور رہنے کا اہتمام نہ کرنا چاہیے۔ علماء کے لیے یہ تو خدا کے مخلوق انسانوں کے درمیان باہم محبت اور پسند و ناپسند کا معیار اور حال ہے، تو پھر سوچو کہ اپنے خالق و مالک و محسن اعظم کی محبت اور اس کے پسند و ناپسند اور اس کے راضی رکھنے کی کوشش میں ہمارا کیا حال ہونی چاہیے۔ جب باہم محبت کی اتنی وقت ہے تو پھر اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ٹھیک، بہت اچھا۔ یہ تو خدا کے مخلوق انسانوں کے درمیان باہم محبت اور محبت کا معاملہ ہے، تو پھر سوچو کہ اپنے خالق و مالک و محسن اعظم کی محبت اور اس کی پسند اور ناپسند اور اس کو راضی کرنے کی کوشش میں ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ اسی پر دن رات حضرت کی محبت اسی کے دائرے میں سمجھیے، مجلس ان کی اسی دائرے میں ہوتی تھی، خالق سے محبت، مخلوق سے محبت۔ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسے اپنے بندوں کے صرف اچھے اخلاق ہی پسند ہیں، اللہ تعالیٰ، اور برے اخلاق اسے سخت ناپسند ہے، واللہ المستعان۔ لیکن سن لو، اخلاق فاضلہ کے تحصیل کے لیے مجاہدہ نفس کی ضرورت ہے۔ حضرت پڑھنے سے خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جہاں تیرے دیوانے کو کچھ برداشت کرو گے تب ملے گا۔ حضرت فرماتے تھے کبھی حدیث سے، حضرت بہت کوئی وجیح نہیں تھی، بہت زیادہ داڑھی اور لمبے داڑھے کچھ، تو لوگ خانقاہ میں ڈانٹ بھی دیتے تھے حضرت کو۔ حضرت فرماتے تھے ہم لوگ سے کہ میں کہتا تھا ڈانٹ لو، ڈانٹنے سے کیا ہوگا، وہی وجیح اور جو چیز تھی وہ الگ تھی۔ حضرت تھانی سمجھتے تھے کہ خانقاہ میں یہی لائق ہے کہ رہے، لیکن دوسروں کے نزدیک بہت زیادہ وقت نہیں تھی، کہتے تھے ڈانٹ بات طویل ہو جائے گا، کہتے اخلاق حمیدہ کے حصول کی کوشش اور اخلاق سیئہ سے دور رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اسی زمانے نہیں ہے، اس زمانے میں ہی ماشاء اللہ، لیکن اسی پر بیان ہی کرتے رہتے تھے۔ علامہ تشریف لائے، ان کے سامنے بیان کیے، علامہ نے کہا نہیں آپ بیان کیجیے، علامہ نے حضرت نے بیان کیا، علامہ کے سامنے بہت پسند کیا، بہت بڑی بات تھی۔ ہوا تھا کہ علامہ کے سامنے اسی شاگرد نے بیان کیا،
بہت بادب، ادب کے حضرت بول نہیں سکتے تھے، ان کے سامنے جاتے نہیں تھے جلدی سے، بھائی تم ہی تو کھلاؤ ادب کیا علامہ کا۔ یہ تو خدا کے مخلوق انسانوں کے درمیان باہم محبت و ناپسند کا معیار اور حال ہے، تو پھر سوچو کہ اپنے خالق و مالک اور محسن اعظم کی محبت اور اس کی پسند اور ناپسند اور اس کے راضی کرنے کی کوشش میں ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ اپنے جیسے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کا کتنا ہم کو ادب کرنا چاہیے۔ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسے اپنے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہی پسند ہیں اور برے اخلاق اسے سخت ناپسند اور فرماتے ہیں کہ اخلاق فاضلہ کے تحصیل کی مجاہدہ نفس ضروری ہے۔ بہت فرماتے تھے آخر میں کہ میں اخلاق پر کتاب لکھوں گا، ماشاء اللہ، اس کے بعد یہ کتاب میری حضرت نہیں تھے، میں نے کہا اگر رہتے حضرت کہتے تھے کہ میری مرضی پوری ہوگی، ہر بارے میں لکھائی۔ بہرحال اخلاقیات پر بحث فرماتے تھے، اب اس وقت میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو اخلاق کے صحیح معلم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق بدخلقی نہیں، بد اخلاقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بالکل واضح کیا اخلاق ہے۔ تمام علماء علامہ تھے، علامہ بھی تو تھے علامہ، لیکن اخلاقیات پر بیان فرماتے ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے اور اس کے طلب کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے زیادہ قدر اخلاق حسنہ کی ہوگی اللہ کے نبی، میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن اخلاق کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیر ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اعمال درست کرنے کی جیسے فکر ہے، اخلاق درست کرنے کی بھی فکر اللہ پیدا فرما دے، انشاءاللہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔